بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 94 اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ ملک رؤف زبیر۔ پروگرام ہے عوامی مسائل اور ان کا حل۔ آج جو ہے پروگرام بہت ہی اچھا اور زبردست ہونے والا ہے، ضرور سنیے گا، کمنٹس میں اپنے سوالات بھی شامل کیجیے گا، پروگرام کو شیئر بھی کیجیے گا۔ آج ہم بات کریں گے جو منڈی بہاؤالدین میں DHQ ہاسپٹل ہے اس پہ، اور ساتھ ہمارے ساتھ چلڈرن ہسپتال کے MS بھی ہیں، تو ہم چلڈرن ہسپتال پہ بھی بات کریں گے۔ اور میں مہمانوں کا آپ کے ساتھ تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ ہیں DHQ ہاسپٹل کے MS ڈاکٹر قمر زمان گرایا صاحب، اور چلڈرن ہسپتال کے MS ہیں ڈاکٹر اعجاز احمد مغل صاحب، اور تجزیہ کار بطور پروگرام میں شرکت کرتے ہیں اعجاز احمد جنجوعہ صاحب۔ اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو ساتھ لیڈیز بیٹھی ہیں ان محترمہ فخر بطول صاحبہ سماجی کارکن ہیں، اور دارالامان کی جو ایڈوائزری کمیٹی ہے اس کی ممبر ہیں، بہت زیادہ ورک کر رہی ہیں، وہ بھی ان سے بھی جانے کے مختلف جو وہ کام کر رہی ہیں اس کے بارے میں۔ سب سے پہلے آغاز پہ ڈاکٹر قمر زمان گرایا صاحب، سر بہت مہربانی، شکریہ آپ وقت نکال کے پروگرام میں تشریف لائے۔ سر تھوڑا سا ناظرین کو اپنا تعارف کرا دیں۔ تعارف تو صاحب آپ نے کرا ہی دیا، میرا نام ڈاکٹر قمر گرایا، اور چند سال پہلے بھی میں یہاں پہ ایز اے MS کر کے گیا ہوں۔ ابھی مجھے ایک ہفتہ ہوا یہاں پہ دوبارہ تعینات کیا گیا ایز اے MS۔ اس سے پہلے DHQ پھالیہ میں بھی رہا ہوں کچھ عرصہ، DHQ پھالیہ میں بھی کام کر چکے ہیں۔ تو کیا اب آپ کا عزم کیا ہے یہاں پہ؟ عزم ڈاکٹر کا عزم تو ایک ہی ہوتا ہے جی، مقصد سب کا یہی ہے خدمت کرنا، اور ایز اے MS ہم کریں یا ایز اے اسپیشلسٹ کریں یا ایز اے جونیئر ڈاکٹر کریں، سب کا مقصد تو ایک ہی ہے، خدمت کرنا۔ یہی عزم لے کے ابھی میں بھی ادھر آیا ہوں، ابھی ایک ہفتہ پہلے تعینات کیا گیا مجھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ سب سے پہلے تھوڑا سا گرم وہ تیکھا کویسچن کر لوں، وہ تھوڑے دن پہلے کیا ایشو بنا، وہ فیس بک پہ جو ہے وہ وائس آف منڈی بہاؤالدین والے کچھ لڑکے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، اس بارے میں تھوڑا سا آپ بتا دیجیے گا۔ یہ میرے علم میں نہیں ہے، مجھ سے پہلے ہے وہ جو بھی واقعہ ہوا تھا۔ جی اعجاز احمد جنجوعہ صاحب، آپ کے نوٹس میں ہے کچھ ایسا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں 94 کا مشکور ہوں جنہوں نے ہمیشہ عوامی مسائل پہ بات کی اور عوام کے ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہمیشہ پروگرام رکھا، اور رؤف زبیر صاحب کا یہ پروگرام عوامی مسائل اور ان کا حل، میں سمجھتا ہوں کہ منڈی بہاؤالدین کے عوام کے لیے ایک بہترین زبردست پروگرام ہے۔ بہت شکریہ۔ تو اس میں فیس بک پہ میں نے دیکھا ہے کہ میری کونسل میں ایک میرا بھتیجے سمجھ لیں، اس کو کہہ لیں، بچے احتشام دلوا صاحب کے ساتھ ہسپتال کے کسی عملے کے بندے نے کوئی بدتمیزی کی ہے بقول ان کے، تو اس پہ کافی شور ماویلا وائس آف منڈی بہاؤالدین نے مچایا۔ اچھی بات ہے، تو ہم نے MS صاحب کو آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے، اپنے بچوں سے یہ گزارش کروں گا کہ مسائل کے حل کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے، نہ کہ مسائل بنانے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ میرے علم میں حقیقی طور پہ کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے بھائی ہیں رستم صاحب، انہوں نے ایک پروگرام کیا، میں نے وہ دیکھا۔ اب مجھے یہ پتہ نہیں کسی ڈاکٹر نے ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے، کسی سٹینڈ والے نے کی ہے، کسی ڈسپینسر نے کی ہے، یا جو بھی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے MS صاحب سے بات ہوئی ہے ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے، انہوں نے کہا ہے، بلکہ وہ خود کہیں گے برملا، کہ میں ادھر بیٹھا ہوں، جو بھی مسئلہ ہو جس کا بھی ہو میں اس کو حل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عمران صاحب میں نے آپ سے مسئلہ پوچھا ہے، مسئلے کا مجھے پتہ نہیں، وہ تو میں نے بتا دیا نا کہ میرے علم میں یہ بات ہے کہ کوئی بدتمیزی کی بات وہ کر رہے ہیں کہ ان کا رویہ درست نہیں تھا۔ سرکاری کسی یا ڈاکٹر ہے یا کوئی ملازم ہے یا ڈسپینسر ہے یا کوئی ویسے سویپر ہے، میرے علم میں اس سے زیادہ بات نہیں ہے۔ میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اپنا جو مسئلہ ہے اوریجنلی طور پہ آپ میسج کریں، تو انشاءاللہ اس کا بھی سلوشن نکالیں گے۔ لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ منڈی بہاؤالدین شہریوں کے مسائل حل ہوں، کسی کی توہین نہ ہو، اور لوگوں کو صحت کی سہولیات دستیاب ہوں۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم ایشو جو منڈی بہاؤالدین کا اس وقت سب سے اہم ایشو ہے کہ پرانا DHQ جو ہے اس کو THQ کا درجہ دیا جائے، اور یہاں پہ ایمرجنسی فل فلیج بحال کی جائے۔ یہ فی الحال تھوڑا سا میں آپ کو انپوٹ دینا چاہتا ہوں
کہ ابھی کلیئر نہیں ہوئی بات کہ یہ ڈاکٹر نے بدتمیزی کی، ڈسپینسر نے کی، یا ہاسپٹل کی طرف سے ہوئی ہے، یا اس طرف سے کچھ ہوا ہے. ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے خدمت کے لیے. ہوتا یہ ہے کہ رش ہوتا ہے بہت زیادہ، ڈاکٹرز پہ بھی لوڈ ہوتا ہے، ڈسپینسرز پہ بھی ہوتا ہے، نرسز پہ بھی ہوتا ہے. لوگ بھی بیچارے جو آ رہے ہوتے ہیں وہ پریشان آ رہے ہوتے ہیں، کسی پریشانی کی وجہ سے ہی آتے ہیں، ایک ٹینشن کو ان کے وہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں. آگے ہوتا ہے بہت زیادہ لوگ، ادھر سے بھی ایک دم بڑا اگریسو رویہ آ جاتا ہے مریضوں کی طرف سے، ادھر بھی ان کے پاس ایمرجنسیاں اتنی پڑی ہوتی ہیں کہ جو سیریس ایمرجنسی ہے پہلے وہ اس کو ڈیل کریں گے. یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، ظاہر ہے ایک بندہ مر رہا ہے. اچھا، اگر کچھ ایسا ہو گیا ہے، کچھ میں آ رہا ہوں، میں اس طرف آ رہا ہوں، تو یہ دونوں طرف سے برداشت جو ہے نا یہ ہونی چاہیے، دونوں طرف سے ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہے یا وہ غلط ہے، یہ پرسن ٹو پرسن رویہ جو ویری کرتا ہے. آنے والا بھی ہو سکتا ہے بڑا غصے والا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹرز یا ہاسپٹل کے عملے میں سے کوئی اس طرح کا بندہ غصے والا. اب ایک چیز ہو گئی ہے، اگر ہو گئی ہے نا تو اس کا حال تو یہی ہے کہ وہ آپ آگے لے کے میں اسی لیے بیٹھا ہوں آپ پہ. میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے ہاسپٹل چلانا، میرا مقصد صرف ہاسپٹل چلانا، اس کو مینیج کرنا بس. تو اگر اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے تو انہیں چاہیے، پیشنٹ کو ہی چاہیے، اگر پیشنٹ کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے تو وہ لے کے آئے میرے پاس. اگر یہاں سے نہیں مسئلہ ان کا حل ہوتا ہے، جو کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ادھر ہی ان کا حل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ آگے جائیں. جو جی، چلڈرن جو منڈی فوزین کا اسپتال ہے ان کے ایم ایس ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر اعجاز احمد مغل صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب، دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب ہم جاتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں، مریض کوئی بھی پیشنٹ جا رہا ہوتا ہے، وہاں پہ فیس بھی اچھی خاصی دے رہے ہوتے ہیں، رش ہوتا ہے وہاں پہ اچھا خاصا، وہاں پہ انتظار جو ہے ہم صبر سے سکون سے کر لیتے ہیں. لیکن جب سرکاری اسپتال میں جاتے ہیں وہاں پہ وہی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، اچھے طریقے سے چیک کر رہا ہے، لیکن وہاں پہ ہم برداشت نہیں کرتے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں 94 کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے یہ موقع مہیا کیا کہ ہم جہاں بات کر سکیں. یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ 5 ہزار فیس دے کے لاہور جا کے ڈاکٹر کے پاس 5 گھنٹے ویٹ کرتے ہیں، لیکن سرکاری اسپتالوں میں آ گئے یکسر رویہ بدل جاتا ہے. ابھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے وہ ٹیکسوں سے تنخواہ لے رہے ہیں، یہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کئی دفعہ مریض ڈاکٹر سیریس دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا اچانک کوئی سیریس مریض آیا وہ اندر چلا گیا، اس کو دیکھنا ایمرجنسی ہے، خاص طور ایمرجنسی میں کہہ رہا ہوں نا. تو باقی جو نئی مریض سیریس ہوتا ہے وہی کہتا ہے ہمیں بھی جلدی دکھاؤں، تو پھر ترتیب وہ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کئی دفعہ رویہ وہ خراب ہوتا ہے. تو یہ ہم نے دیکھا تقریباً 95% لوگ ہوتے ہیں نا بڑے اسموتھلی کبھی ایسا نہیں کرتے، درمیان میں 4-5% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسا پرابلم کریٹ کرتے ہیں. تو ایسی وجہ کیا ہے، کیوں ہے ایسا؟ یہ معاشرے میں سمجھتا ہوں عدم برداشت ہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. کئی دفعہ وہ کہتے ہیں ہماری بات ہی سنی جائے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، غلط ہے صحیح اس میں نہیں وہ کرتے ہیں، جو ہمارے منہ سے نکل گیا. تو کیا ناظرین کو کہیں گے کہ جو پیشنٹ آ رہے ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ میں تو تمام منڈی فوزین ضلع کے واسیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا، جب سرکاری اسپتال میں جائیں تو وہاں ویٹ کریں اپنی باری کا، اور کوشش کریں کہ ایک ترتیب سے نظام چلے. اور کوئی پرابلم کو بنتا ہے تو فوری طور پر ایڈمنسٹریشن کے نوٹس میں چیز لائیں، تاکہ ایڈمنسٹریشن اور کوئی کسی ساتھ کوئی رویے میں کمی رہ گئی ہے، کسی کی طرف سے برتاؤ صحیح نہیں ہوا تو وہ فوری طور حل کیا جائے گا. لیکن اگر سکون سے کام کیا جائے گا تو زیادہ مریض بہتر انداز سے دکھایا جا سکتا ہے. جتنا بے سکونی ہوگی اور اس میں تشدد کا ایلیمنٹ آئے گا یا عدم برداشت کا ایلیمنٹ آئے گا تو مریضوں کی علاج معالجے میں متاثر ہوتا ہے. جتنا سکون سے ڈاکٹر مریض دیکھ رہا ہوگا اتنا ہی بہتر وہ نسخہ لکھ سکتا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. جی محترمہ فخر بطول صاحبہ، کس نظر سے دیکھتی ہیں آپ دونوں ہسپتالوں کو، چلڈرن ہاسپٹل کو اور جو یہ ہمارا ڈی ایچ کیو ہے، کیسے کام کر رہے ہیں یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتی ہوں 94 نیوز کا، جنہوں نے مجھے بلایا اور مجھے موقع فراہم کیا کہ میں بھی گفتگو کر سکوں.
اب یہ جو شکوے شکایتوں کی بات ہے یہ تو میرے خیال سے ہماری زندگی کا حصہ ہے. یہ شکوے شکایتیں ختم ہونا ناممکن سی بات ہے کیونکہ ہر بندے کا اپنا مزاج ہے. اب ہاسپٹل کو میں کس نظر سے دیکھتی ہوں, میں کافی عرصہ سے جو ہے ڈاکٹر اجاز مغل صاحب جو ہے ان کی فیور نہیں کر رہی, میں کافی عرصہ سے ان کو جانتی ہوں. تو جتنی بار بھی ان کے پاس گئے ہیں ماشاء اللہ ان کا بڑا اچھا رویہ ہوتا ہے اور بڑے اچھے رویے سے یہ ٹریٹ کرتے ہیں, اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کے اوپر کسی کو شکوا آنا چاہیے. اگر کسی کو ہے تو وہ جو پہلے وہ بات کر رہے تھے کہ 95% لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں اور اس میں 5% لوگ جو ہیں ان میں ان کو تھوڑا سا, دیکھو ہر بندہ جو ہے وہ گھر پریشانیوں میں ہوتے ہیں, گھروں میں ان کے مسائل ہوتے ہیں, آگے وہ اسی پریشانی میں وہ جب آگے ہاسپٹل جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب جو ہے ان کے اوپر بھی واقعہ ہی برڈن ہوتا ہے. میں اس میں فیور نہیں کر رہی, واقعہ ہی برڈن ہوتا ہے. پتہ نہیں کتنے مریض ہوتے ہیں جن کو انہوں نے چیک کرنا ہوتا ہے. اب دیکھیں اگر انسان اپنی باری کا انتظار کرے تحمل سے, اگر کوئی ایمرجنسی ہے تو وہ جو بھی آگے پی این جس کی ڈیوٹی سے بتائیں کہ میرا بچہ یا میں سیریس ہوں, مجھے پہلے چیک کر لیا جائے. اب اگر نوٹس میں لایا جائے تو میں امید کرتی ہوں کہ پہلے چیک ہوگا اور اس کو ترجیح بھی دی جائے گی, لیکن کچھ ہمیں بھی اپنے رویوں میں تبدیلی لانا ہوگی. اچھا اجاز احمد جھنجھوا صاحب, جو مجھ سے ایسے عام بندے ہیں ان کے لیے, ان کے بچوں کے لیے چلڈرن ہاسپٹل یا ان کا ڈی ایس کیو وہ کتنی بڑی نعمت ہے. کتنے اچھے اچھے ڈاکٹر بیٹھے ہیں, فری آف کاسٹ, یعنی کہ فری میں چیک ہو رہا ہے. تھوڑا سا اگر دیر ہوتی ہے تو ہمیں برداشت کر لینا چاہیے. ادویات بھی وہاں پہ مل رہی ہیں, ٹیسٹ بھی ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں آپ اس نظر سے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے سرکاری ہسپتال جو ہیں ہمارے لیے؟ میں تو ہمیشہ سے یہ بات کرتا آیا ہوں کہ جتنے بھی سرکاری ادارے ہوتے ہیں یا سرکاری عملات ہوتی ہیں, یہ عوام کے لیے ایک حکومت کا تحفہ ہوتا ہے. اس کو یوٹیلائز کرنا اب ہمارے بس میں ہوتا ہے کہ ہم اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں. الحمدللہ منڈی بہودین میں جب سے ہم نے عہدہ سنبھالا ہے ہیلتھ کا شعبہ سب سے اچھا گیا ہے. 90 سے 95% ڈاکٹر عملہ انہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی. چلے اس میں کچھ تھوڑا بہت فرق بھی آ جاتا ہے, لیکن بیسکلی طور پہ جتنے منڈی بہودین کے ادارے ہیں ان میں سب سے اچھی کارکردگی اگر دیکھی جائے تو محکمہ صحت کی بنتی ہے. لیکن اب اس کو ہم پرفیکٹ ہیں یا کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ خوشامد کر رہے ہیں, یوں ہو رہا ہے وہاں ہو رہا ہے. تو میری ان سے گزارش ہے کہ منڈی بہودین کے تمام نوجوان جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں, میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے ہم اصلاح کا کام کریں. کسی کی تہذیب کرنا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے. تمام کے تمام ڈاکٹر بھی, تمام کے تمام لوگ بھی, تمام کے تمام افسران بھی, پولیس میں ہوں, انتظامیہ میں ہوں, ہیلتھ میں ہوں, کسی بھی سطح پہ ہوں, جو سرکاری ملازم ہوتا ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے. اس کی تہذیب کا ہمیں کسی کو کوئی حق نہیں ہے. اس کی اصلاح ہمیں کرنی چاہیے. دیکھیے ہمیشہ غلطیاں انسانوں سے ہوا کرتی ہیں, فرشتے کبھی غلطیاں نہیں کرتے. انسان کی اصلاح کی جاتی ہے. تو میں تمام نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے جو بھی مسائل ہیں اس کو فیس بک پہ حل کرنے کے بجائے مل بیٹھ کے عملی اقدامات کر کے ان کو دور کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو میری سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے, جو لوگوں کو سب سے زیادہ بات پسند آتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ میں حکومت پہ تنقید کرتا ہوں. جی بالکل اجاز احمد جھنجھوا صاحب, ڈاکٹر بھی ہمارے اپنے ہیں, یہ ہسپتال بھی ہمارے اپنے ہیں, ہمیں ان سے پیار کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمیں ہی سروسز فراہم کر رہے ہیں. احتشام علی جھنجھوا صاحب, اگر آپ کا ہی وہ مسئلہ تھا تو پلیز وہ کمنٹس میں وہ لکھ دیں, میں پڑھ کے سناؤں گا. آپ کے جو سوالات آ رہے ہیں ان کا بھی انشاءاللہ جواب لے کے دوں گا. پروگرام پورا دیکھیے گا, دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. جس کا جو مسئلہ ہے نیچے لکھے, انشاءاللہ پورا جو ہے وہ آپ کی مطمئن آپ کو کرنے کی کوشش کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب. جی کہ برڈن کی بات کروں گا کہ برڈن ڈاکٹر کے اوپر کتنا ہے. ایک ڈاکٹر کو دن میں یا 5-6 گھنٹے جو بھی اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے, 25 کے قریب ہمارے جو فارن کنٹریز ہیں جن سے ہم بڑے مرعوب ہوتے ہیں, ایڈوانس کنٹریز ہیں, ایک ڈاکٹر 25 سے زیادہ پیشنٹس نہیں دیکھتا. ہمارے یہاں پہ 100 سے 150 اسی 6 گھنٹے میں یا 5 گھنٹے میں 100 سے 150 پیشنٹ دیکھتا ہے ایک ڈاکٹر. ظاہر بات ہے, مجبوری ہے, ڈاکٹرز کام ہے, ہسپتال کام ہے, مریض زیادہ ہیں. میں یہی کہنے لگا آپ سے, ذرا آپ اس کو تقسیم کریں ٹائم کو, ٹائم ورسز مریض. سیکنڈز میں ٹائم ملتا ہے مریض, 1 منٹ بھی پراپر ہم نہیں دے سکتے, مشکل ہوتا ہے. اگر یہاں پہ بھی ہم کہیں جی ہم نے پیشنٹ کو 10 منٹ دینے ہیں
تو جب باقی باہر بھاگ جاتے ہیں، اگر 100 مریض باقی بھاگ جاتا ہے وہ تو پھر اللہ بول دے گا. ظاہری بات ہے وہ دور سے آ رہے ہیں، ان کا مقصد جو ہے وہ چیک اپ کروانا اور مسائل پیدا ہوں گے. وہ ڈاکٹر بھی اتنے دباؤ میں ہوتا ہے، اس نے اتنی اسپیڈ سے دیکھنا ہوتا ہے، مریضوں کا بھی دباؤ ہوتا ہے، وہ بھی آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو مسائل بہرحال ہم نے بھی فیس کرنے ہیں اور عوام فیس کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس کتنے شعبے اس وقت کام کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس میڈیسن کر رہے ہیں، سرجری اس نیولی ہے اس کی جی، میڈیسن ہے، سرجری ہے، گائنی یہاں پہ ہے، یہاں پہ جو اولڈ تھا DHQ اس یہاں پہ گائنی کا کام ہو رہا ہے. ENT، آئی، ایکس رے اور اسکن کا ہے، CT اسکین، سائیکیٹری، یہ شعبے وہاں پہ چل رہے ہیں. ایمرجنسی ہے، سرجیکل ایمرجنسی اور میڈیکل دونوں ٹراما سینٹر. اچھا، کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ یہ ہمارا اسپتال ریفر سینٹر بنا ہوا ہے، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تو آپ کافی زیادہ شعبے بتا رہے ہیں، تو کون سا شعبہ ہے جو نہیں ہے؟ شعبے تو بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن وہ بڑے شعبے ہیں. آپ دل کا کہہ لیں، نیورو برین کا کہہ لیں، یا اولڈ DHQ کی بات کر رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، اسی کی بات کر رہا ہوں نا. شعبے جی تو پھر وہ جو زیادہ ایڈوانس شعبے ہیں نا، جی جی، وہ تو ممکن ہی نہیں ہے یہاں پہ ممکن نہیں ہے. ان حالات میں. جی اس کے جی، لیے بڑی بڑی چیزیں بھی چاہیے، ڈاکٹر بھی اسپیشلسٹ اس طرح کے چاہیے یہاں بھی. لیکن جتنی یہاں پہ سروسز دی جا رہی ہیں وہ بھی کافی. وہ اس ضلع کے لحاظ سے جو یہ کہا جاتا ہے کہ ریفر سینٹر بنا ہوا ہے، اس بات سے میں تو اتفاق نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اب ایک چیز ہے کہ ہمارے پاس ایک لمیٹڈ فیسلٹی ہے، ہم نے اس فیسلٹی تک ہی کام کرنا ہے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. اس سے آگے یا تو پھر کسی بری خبر کا انتظار کریں یا پھر اس کو ریفر کر دیں پیشنٹ کو. اس میں بہتر تو یہی ہے کہ اس کو ریفر کر دیے جائے، وہ ٹھیک بھی ہو جائے، اس کا علاج بھی ہو جائے، آگے جائے جہاں پہ فیسلٹی موجود ہے. آپ کے پاس کتنے ڈاکٹر سر کام کر رہے ہیں؟ ملا کے کوئی 80 کے قریب کر رہے ہیں. 80 کے قریب سارے جتنے ہیں، لیکن تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 80 ہیں. تو ان میں سے 80 میں سے جو ایمرجنسی ہے آپ کی، اس میں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے لوگ ایمرجنسی میں؟ ایٹ اے ٹائم 3 ڈاکٹرز ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کبھی وزٹ کر کے دیکھیں نا تو ڈاکٹرز وہاں پہ ان کو ایسی رش بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کو دیکھے، اس کو دیکھے، ادھر سے نیا آ گیا، یہ گرا ہوا ہے، اس کو چوٹ لگی ہوئی ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. اتنی اسپیڈ سے وہ آ رہے ہوتے ہیں کہ ایک پیشنٹ کو ہی مینیج کرنا مشکل کام ہوتا ہے. ایک کو ہی، اس پہ بھی ٹائم لگتا ہے. اتنی دیر میں 2 اور آ جاتے ہیں. تو 3 ڈاکٹر. اچھا، ایمرجنسی کے بھی 2 شعبے نہیں ہیں؟ ٹراما اور میڈیکل. تو ان دونوں میں 3 ہوتے ہیں؟ 3 صبح کے ٹائم تو ہمارے پاس ادھر ہوتے ہیں جی میڈیسن میں. جی ٹراما چونکہ اتنا نہیں آتا جی جی. تو وہاں پہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ یہ 4 ڈاکٹر آپ کے ہوتے ہیں یعنی کہ. ٹھیک ہے. تو یہ کتنی شفٹیں چل رہی ہیں ان کی؟ 3 شفٹ، 8 گھنٹے ڈاکٹر جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. 24 آورس میں 8 گھنٹے ہی ہو گئے نا. 3 دن 6 گھنٹے صبح، 6 گھنٹے ایوننگ، جس طرح روٹین میں 3 شفٹیں چل رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ جو کچھ لوگ ہیں یہ نیچے لکھ رہے ہیں کہ جو وہ رویہ ہے ان کا، وہ جو ایمرجنسی میں ڈاکٹر جن کی ڈیوٹی ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہے. تو سر کیا ایسی کوشش نہیں ہو سکتی کہ ان کا رویہ اچھا ہو جائے، یا کچھ ایسے ڈاکٹر یعنی کہ تبدیل کر دی جائیں جو اتنا پریشر ہو اس کو برداشت کر جائیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ڈاکٹر کا رویہ کبھی بھی خراب ہوتا ہے. جی. کبھی انٹل کے ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ نہ ڈالا. میں نے آپ کو جس طرح بھی بتایا کہ ڈاکٹر جو ہے وہ ادھر بھی جا رہا ہے، اس بیڈ پہ جا رہا ہے، اس بیڈ پہ جا رہا ہے، بڑی اسپیڈ سے اور بڑے پریشر میں کام کر رہا ہے. تو پھر ایک بندہ آ کے جو ہے وہ کوئی اس طرح کی بات کر دیتا ہے، وہ بھی ڈاکٹر سن کے اگلے بیڈ پہ چلے جاتے ہیں. سنتے رہتے ہیں ڈاکٹر، کیونکہ ڈاکٹر کو پڑھایا ہی یہ جاتا ہے، کھایا ہی یہ جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ 99% غصہ نہیں کرتے، لیکن انسان ہے بھائی، ڈاکٹر بھی انسان ہے. اس طرح جی، ڈاکٹر بھی بالکل انسان ہے، اتنا کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے، ہمارے مریض ہی چیک کر رہے ہوتے ہیں. جی، جو MS ہیں چلڈرن کے، آپ کا چلڈرن ہاسپٹل کس طرح چل رہا ہے، کیسا چل رہا ہے؟ میں نے جنوری سے چارج لیا تھا ادھر، اس سال جنوری سے. جی چلڈرن اسپتال میں. جی. اس وقت وہاں ایمرجنسی شعبہ نہیں تھا، ایمرجنسی باقی نہیں تھا. وہاں کافی لوگوں کو پورے ضلع میں پرابلم تھی کہ رات گئے 12، 1، 2، 3 بجے اگر بچہ بیمار ہو جائے جی، لوگ بہت پریشان ہوتے تھے کہ کہاں جائیں. کہاں جائیں. یا 5-5 ہزار روپیہ دے کے لوگ ڈاکٹر
نہیں دیکھتے تھے جی چیک اپ کرواتے تھے بچوں کو. جی بالکل. اب ماشاءاللہ ہم نے 24/7 وہ یعنی پورے ہفتے میں. جی بڑا اچھا اقدام ہے, جو اچھی چیز ہے اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. جی بہت اچھا اقدام ہے. اویلیبل ہوتے ہیں جی. اور پورے پنجاب میں بعد ہمارا اسپتال ہے چلڈرن اسپتال منڈی بہت ہے جی, جس میں 2 شفٹوں میں دوائی دی جا رہی ہے آؤٹ ڈور. آؤٹ ڈور. ٹھیک. تقریباً یعنی کہ وہ جو آپ کا میڈیسن کا میڈیکل سٹور ہے, فارمیسی ہے جو پورے پنجاب میں کسی میں اور اسپتال وہ پہلے تو ایسے تھا نا کہ صرف ایک پہلے ٹائم دوائی جو ہے وہ دی جا رہی تھی, یعنی صبح 2 بجے تک دن 2 بجے تک دی جا رہی تھی. عموماً اسپتالوں میں فارمیسی سے دوائی ملتی ہے. جی جی. یہ ہمارے اسپتال میں چلڈرن اسپتال منڈی بہودین میں یہ صبح 8 سے لے کے رات 8 بجے تک آؤٹ ڈور دوائی بھی دی جاتی ہے. سب بہت اچھا اقدام ہے. جی دو یہ انڈور تو 24 آور ہی ہوتی ہے, وہ تو مسئلہ کوئی نہیں. 8 بجے تک ہماری فارمیسی بھی کھلی ہوتی ہے اور تقریباً ہمارے 4000 مریض جو ہیں وہ ایمرجنسی سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. ہمارے ڈاکٹر رات 2 بجے ہر ماہ 4000 رات ہم 2 بجے چیک کرتے ہیں تب بھی ہمارے ڈاکٹر مریض دیکھ رہے ہوتے ہیں. 3 بجے 4 بجے کوئی ایسا مسئلہ نہیں, کوئی 24 آور کسی کو مسئلہ ہو وہ چلڈرن اسپتال آئے تو اس کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو, کوئی پرابلم نہیں ہے, فوری حل ہو جائے گا. تو اب تو شعبہ شروع کیا جس کا بتانا جھولے بھی لگ گئے ہیں نا آپ کے وہاں پہ چلڈرن اسپتال میں, تو یہ تو بہت ہی اچھا کام ہوا ہے. چلو ایک اور ہمارے جو امپورٹنٹ شعبہ ہے نا جس کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے, جی اس کا تھوڑا میں تعارف کرانا چاہتا ہوں, وہ ہے اسٹیبلائزیشن سینٹر. جی یہ WHO کے تعاون سے کام کر رہا ہے. یہ DC صاحب اور CO صاحب کی کابل سے قائم ہو رہا ہے, جس میں جو بچے جن کا گروتھ صحیح نہیں ہو رہا ہے, جس کا وزن کم ہے, جس کا قد صحیح نہیں, جس میں انیمیا ہے, جو کمزور بچے ہیں, جو انڈر ویٹ ہیں, ان کو اگر لائیں تو ہم ان کو ساری سپلیمنٹس بھی, چاکلیٹ, دوائیاں, ساری خوراک بھی مہیا کرتے ہیں اور دودھ بھی مہیا کرتے ہیں. اس کے لیے کوئی الگ ڈاکٹر بیٹھے ہیں؟ وہ ہمارا علیحدہ ایک شعبہ ہے اور اسٹیبلائزیشن سینٹر وہ 6 بیڈ کا علیحدہ ہے. لوگوں کو پتہ نہیں, میں چاہتا ہوں لوگوں کو اس کا صحیح وہاں پہ بچے کو داخل کر دیا جاتا ہے کہ داخل بھی, اگر وہ انفیکٹڈ ہے, بیمار ہے, وہ داخل بھی کرتے ہیں. ہم علاج تو کریں گے, ایک ساتھ اس کی ساری ڈائٹ جو ہے نا, فوڈ جی جی ملک سمیت دودھ اور ساری جو سپلیمنٹ فوڈ ہے نا وہ بھی سارا دیا جاتا ہے. بہت ہی زبردست, بچوں کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ان کو پتہ جی بڑی اہم چیز ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں. جی یہ پورے ضلع میں ایک سینٹر ہے, پورے ضلع میں کوئی اور نہیں ہے. یہ WHO کے تعاون سے DC صاحب نے اور CO صاحب نے قائم کیا ہے. اس کا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, اور جن کے کمزور بچے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ لازمی وہاں چلڈرن اسپتال لائیں, انہیں ہم پوری فوڈ مہیا کریں گے. MS چلڈرن گزارش کر رہے ہیں بچے لے آئیں جی جن کے کمزور ہیں وہاں پہ. اب اور کیا چاہیے آپ کو؟ بچے کمزور ہیں لائیں انشاءاللہ, ان کا ریڈنگ بڑھے گا, قد بڑھے گا, کمزور ہے نا جو زیادہ انیمیا بھی ہے جن کو وہ بھی کور ہوگا انشاءاللہ. جی میم فخر بطول صاحبہ, یہ فرمائیے کہ کیا آپ کے پاس مشورے یا تجاویز ہیں جن سے مزید جو ہیں سروسز یا یہ دونوں اسپتال بہتر ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں, لیکن ڈاکٹر تو ایک مسیحا ہوتا ہے. مسیحا سے مراد یہاں پہ میں یہ لوں گی کہ اگر ایک مریض جاتا ہے, ڈاکٹر صاحب کا رویہ جو ہے اس کے ساتھ اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ اس کی مریض جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جب بات کرتا ہے تو ڈاکٹر صاحب اسے ایسے مطمئن کریں کہ آدھی بیماری تو مریض کی ویسے ہی چلی جاتی ہے جب ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ اچھا رویہ کرتے ہیں. اس اچھے رویے سے مریض کی آدھی بیماری ویسے ہی چلی جاتی ہے, اور ایسا ہی رویہ ہونا چاہیے. اور کچھ مجھے بھی بڑے دکھ سے کہنا پڑے گا کہ کچھ ایسے درمیان میں 5% جیسے لوگ جو ہیں جن میں عدم برداشت ہے, اسی طرح ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان بھی ہیں ان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں آپ کو ایک اپنا واقعہ بتاؤں گی کہ میں یہ ساتھ ہی ایک ڈاکٹر مشتاق صاحب کا DHO کے سامنے, ہمارے جو پرانا سول ہاسپٹل ہے سامنے کلینک ہے, تو میری بیٹی جو تھی ان کو میں چیک کروانے گئی. بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے چیک کیا, حالانکہ وہاں پہ ٹوکن وغیرہ چل رہا تھا. بڑے اچھے طریقے سے چیک کیا. جب چیک کروا لیا تو پرچی لے کے باہر آئے تو ایک لڑکا آ گیا کہ آپ کو انجیکشن لگنا ہے. اب جب وہ انجیکشن, میری بیٹی نے پوچھا کہ انجیکشن کس چیز کا ہے, وہ لڑکا کہتا ہے جس نے لگانا تھا, کہتے ہیں مجھے نہیں پتا یہ کس چیز کا انجیکشن ہے. اب یقین کریں اتنا مجھے افسوس ہوا, میری بیٹی جو ہے نا وہ اندر کی ڈاکٹر صاحب سے پوچھے, ڈاکٹر صاحب آپ نے میری پرچی پہ انجیکشن نہیں لکھا تھا تو مجھے یہ بتایا کہ یہ انجیکشن کس چیز کا ہے. تو پیچھے دروازے میں بھی کھڑی تھی. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ان سے 1000 روپیہ فیس چارج کر لو اور ان کو نکالو ہاسپٹل سے باہر. اب کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے, یہ ابھی کچھ دنوں کی بات ہے.
اب بتانا چاہیے. دیکھو مجھے, میں اگر پوچھ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب یہ انجیکشن کس چیز کا ہے, بجائے مجھے بتانے کے یہ انجیکشن کس چیز کا ہے, انہوں نے کہا ان سے 20,000 روپے لے لو اور انہیں ہاسپٹل سے باہر نکال دو. اب ایسے ڈاکٹروں کے لیے تو مطلب ہے مجھے بھی دلی دکھ ہوا, میرا بھی دل کیا, جیسے اب یہ اس بچے نے کوئی فیس بک پہ اپلوڈ کیا, میرا بھی دل کیا, لیکن مجھے یہ بات سوٹ نہیں کی. میں نے کہا یہ مجھے بات سوٹ نہیں کرتی کہ میں اس طرح کا کوئی اقدام کروں, کیونکہ ڈاکٹر ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن عوام کا بھی تو خیال رکھنا انہی کا حق ہے نا. جی ٹھیک ہو گیا. جی اجازت احمد جھنجھوا صاحب, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مزید جو ہے وہ ان سروسز کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے, کیا تجاویز ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے ایک بات تو ہمارے نوٹس میں ہے کہ جون میں ڈاکٹروں کی بھرتی کے لیے ایک پروجیکٹ کیا گیا جس کے ابھی تک رزلٹ سامنے نہیں آ سکے. ڈی سی صاحب سے جب ہماری منڈی بہودین کے اور ڈی ایچ کیو میں ایمرجنسی کی بات ہوئی تو انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا, بلکہ منڈی بہودین کی عوام جانتی ہے کہ انہوں نے تحریری طور پہ معاہدہ کیا تھا کہ یہاں پہ ایمرجنسی کو فل فلیج بحال کیا جائے گا, اس کو ٹراما سینٹر بنایا جائے گا, 4 ڈاکٹر صاحبان ایٹ اے ٹائم مطلب یہاں پہ ہوں گے, لیکن وہ وعدہ ابھی تک ایفا نہیں ہو سکا. میں اس پروگرام کے حوالے سے ڈی سی صاحب سے بھی گزارش کروں گا, ایم ایس صاحب جو سابقہ تھے وہ بھی اس معاہدے میں شامل تھے اور سی او صاحب بھی شامل تھے, تو یہ ایک ریکویسٹ ہے. لیکن اصل میں مسئلہ کیا ہے, جو میرا نقطہ نظر ہے وہ عوام سے یا عام لوگوں سے مختلف ہوتا ہے کہ جو ہمارا نظام ہے اس میں یہ لوگ ایسے جکڑے ہوئے ہیں, خواہ ڈی سی صاحب ہوں, ڈاکٹر صاحبان ہوں, ایم ایس صاحب ہوں, کہ جب تک حکومت انہیں کوئی چیز پرووائڈ نہیں کرے گی تو یہ کیوں دیں گے. اب یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے ہر انسان میں ول پاور. میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹروں میں, ایم ایس صاحبان میں بھی اس چیز کا فقدان ہے کہ ول پاور کیا ہوتی ہے کہ میں نے نیا کیا کرنا ہے. ایک تو ایک روٹین ہے, روٹین میں ایک کام چل رہا ہے, میری تنخواہ آ رہی ہے, میں نے 100 مریضوں کو چیک کرنا ہے, میں نے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, اگر اس سے ابو کیا جائے, ایک ایسی چیز سامنے لائی جائے, اس کے لیے کوشش کی جائے. بلکہ میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ میں اپوزیشن لیڈر تھا. سیاسی طور پہ یہ عموماً ہوتا ہے کہ جو سرکاری ممبران ہوتے ہیں ان کو فنڈ دیے جاتے ہیں, اپوزیشن کو نہیں دیے جاتے. لیکن میرا یہ تجربہ ہے کہ جو بندہ کوشش کرتا ہے اس کو سب کچھ ملتا ہے. میں بھی کوشش کرتا تھا, بار بار جاتا تھا. اسی طرح وہ ایک اضافی اگر یہ صلاحیت ہمارے ایم ایس صاحبان خود میں پیدا کریں کہ ہم نے منڈی بہودین کے لیے اپنے سیکرٹری صاحبان سے, منسٹر صاحبان سے یا پنجاب حکومت سے کوئی نہ کوئی اس عوام کو ریلیف لے کے دینا ہے اپنے ڈیوٹی ٹائم سے علیحدہ. وہ تھوڑا سا سوچ کے کوئی نہ کوئی لیٹر کسی سیاستدان سے, ایم این اے سے, ایم پی اے سے مشاورت کر کے, انتظامیہ سے مشاورت کر کے, جیسے انہوں نے ابھی بتایا کہ جو ہمارے نئے ڈی ایچ کیو کی آسانی ہے وہ ارسال کر دی گئی ہے, اور شاید عنقریب یہ منڈی بہودین کے عوام کو خوشخبری بھی مل جائے کہ مزید ڈاکٹر صاحبان بھی اور فنڈز بھی اور اس کے علاوہ انسٹرومنٹ بھی منڈی بہودین میں بقول ایم ایس صاحب کے بہت جلد منڈی میں آ رہے ہیں. انشاءاللہ ہم انتظار کریں گے. لیکن میری تمام کے تمام منڈی بہودین کے لوگوں سے, مریضوں سے اور ڈاکٹر صاحبان سے گزارش ہے کہ جب تک ہم نے اپنے حالات خود ٹھیک نہیں کرنے, باہر سے آ کے کسی نے ٹھیک نہیں کرنے, ہم نے اب خود میں برداشت کا مادہ پیدا کرنا ہے. اس سلسلے میں آج میں ایک ریکویسٹ بھی کروں گا کہ پرابلم جو سب سے سوال ہے نا کہ جو سرکاری ہسپتال ہیں ان کو زکوٰۃ کے نام والے مریضوں کا نام دے دیا گیا ہے کہ جی جو غریب آدمی, لاچار آدمی ہے, مزدور ہے, محنت کش ہے, جس کے پاس وسائل نہیں ہیں, وہ صرف سرکاری ہسپتال میں جاتا ہے. جبکہ تھوڑے سے بھی وسائل رکھنے والے لوگ پرائیویٹ انہی ڈاکٹر صاحبان کے کلینک میں جاتے ہیں. اب ہمیں بھی اپنے رویے درست کرنے چاہیے. جو ہم صاحب استطاعت لوگ ہیں, آپ بھی سول اسپتال میں جائیں. جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو تکالیف کا اندازہ ہوگا. پھر ڈاکٹر صاحبان جو ہے نا, یہ جب کوئی وی آئی پی بندہ جائے گا نا تو ان کا بیہیویئر اس کے ڈر سے یا خوف سے کچھ نہ کچھ بہتر ہوگا. لہٰذا میری منڈی بہودین کی اکابرین سے گزارش ہے کہ سرکاری ہسپتال کو پریفرنس دیں. پرائیویٹ ہسپتال خود بخود ناکام ہو جائیں گے, لیکن اب جب جائیں گے ہی نہیں
یہ بیچارہ مزدور جائے گا، غریب جائے گا، وہ تو خود کیا کہتے ہیں ذہنی مریض ہوتا ہے نا غربت کی وجہ سے۔ ناظر صاحب بات سنیں، مخیر حضرات کی آپ بات کر رہے ہیں، تو مخیر حضرات کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ جا کے اسپتال میں پوچھے کیا کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہاں یہ تو عطیہ کریں نا، یہ تو ہمارا ایک اجتماعی فرض بنتا ہے کہ ہم نمائشی طور پہ تو کام کرتے ہیں، سیاست کے نام پہ، افسران کے وہ کیا کہتے ہیں خوشامد کے نام پہ، ان کے استقبال کے نام پہ ہم گھوڑے نچوا دیتے ہیں۔ وہ بالکل اپنے اشتہار بھی لگا لیں، ٹھیک ہے، وہ کمرشل بھی چلا لیں، تصویریں بنا لیں، لیکن کچھ نہ کچھ کریں، حصہ ڈالیں۔ ایک منڈی بہودین کی اہم شخصیت جو سائیکل پہ سوار ہوتے تھے، مرزا نذیر احمد ناصر صاحب، مجھے آج یاد آ رہے ہیں۔ اس بندے نے وقف کی تھی زندگی اپنی ہسپتال کے لیے، لوگوں کے پاس جاتا تھا کہ جی ہم نے ایک بینچ خریدنا ہے ہسپتال کے لیے، وہ خرید کے رکھتا تھا، دوائی خریدنی ہے۔ ایسے کچھ لوگ اللہ کرے منڈی بہودین میں پیدا ہو جائیں جن کے اندر لوگوں کی ہمدردی ہو، وہ ڈاکٹروں میں اور مریضوں میں محبت کا رشتہ پیدا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، مریضوں کو سہولیات دینے کے لیے کردار ادا کرے۔ اور ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی ایسا ہی کردار ادا کرنا چاہیے۔ کچھ الٹرا کہہ لیں نا جی، ایک اپنی ڈیوٹی کے علاوہ جب تک ہم نے اس نظام کو ٹھیک خود مل کے نہیں کرنا، روٹین میں تو سارا کچھ ناکام ہے، حکومتی سطح پہ بالکل فلاح بھاچیز ہو چکی ہے۔ اب ہم نے ذاتی طور پہ یہ کوششیں کرنی ہیں کہ اپنے ضلع منڈی بہودین کے لیے سارے مل کے کردار ادا کرے۔ ڈاکٹر بھی منڈی کے ہیں، مریض بھی منڈی کے ہیں، ہم جو تبصرے نگات بنے پھرتے ہیں ہم بھی منڈی کے ہیں۔ کہ سارے لوگ اگر شامل ہو کے اچھی طریقے سے ہر مسئلے کو مینج کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے تو انشاءاللہ العزیز جو خامیاں ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں۔ اچھا جی، ڈاکٹر قمر زمان گرایا صاحب ایم ایس جو ہیں ڈی ایچ کیو ہسپتال کے ہمارے ساتھ۔ جی سر، مریضوں کو کیا کیا سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں؟ وہ تاکہ میں ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہوں نا، عوام بھی سن لے، تاکہ آپ سے آئے ہیں تو عوام بھی فائدہ اٹھا لے، ہم لوگ بھی فائدہ اٹھا لیں۔ پہلے تو میں ایک ان کی بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی مخیر حضرات آتے ہیں، بڑی اچھی بات کی ہے، اور آ کے پوچھیں، اور پوچھنے کی بجائے وہ آئیں ہاسپٹل میں آ کے دیکھیں، اگر بینچ نہیں ہے یہاں پہ بینچ ارینج کر دیں، ٹھیک ہو گیا۔ سنیں جی، بڑی اہم بات کر رہے ہیں ایم ایس صاحب۔ اگر پنکھا نہیں ہے بجائے اس کے باہر آ کے وبیلا کریں جی ہسپتال میں پنکھے ہی نہیں ہے، اب سارا چیز نہیں، ایک پنکھا دے جائے، ہر بندہ اپنے ذمہ ایک ایک پنکھا لے لے۔ جی، اسی طرح ادویات کی کمی کا اگر جو ہے وہ رویا جاتا ہے، ادویات نہیں ہیں، اگر سرکاری سطح پر مہیا نہیں ہے تو ادویات بھی فراہم کی جا سکتی ہیں۔ میں یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا ہاسپٹل ہے 70 بیڈ 70 بیڈز کا، 70 بیڈ کا، لیکن ہمیں اتنا لوڈ ہے اس میں میڈیسن کا، میں صرف میڈیسن کی بات کروں، میڈیسن میں ہمارے پاس جو مختص بیڈ ہے وہ 25 ہیں، میڈیسن کے لیے 25 بیڈ جو ہیں مختص کی گئے۔ 25 کی فگر آپ دیکھ لیں کتنی چھوٹی ہے۔ اس وقت ہم نے 118 بیڈ لگائے ہیں اور ابھی بھی وہ بہت کم ہے، بہت کم ہے، بیڈ بھی کم ہے، ادویات بھی کم ہے، اور چونکہ مریض بہت جی۔ اور پھر جو ہمارے پاس جو بجٹ ہوتا ہے یا جو بھی پیسہ آتا ہے وہ اس حساب سے آتا ہے، 25 بیڈ کے حساب سے بجٹ آتا ہے، اب اس کو مینج کیا جاتا ہے 110 یا 118 بیڈ پہ، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ کس طرح وہ مشکل تو ہوگی۔ تو مخیر حضرات سامنے آئیں، وہ ادویات جو کمی ہے جن ادویات کی وہ فراہم کریں۔ یہ منڈی بہودین کے آپ کے اسپتال ہیں، آپ کے اپنے لوگ ہیں، اصل خدمت کرنی ہے تو اس طرح کریں، صرف نمائشی جو ہے باتیں کرنے سے تو کام جو ہے وہ نہیں چلنے والا۔ ضلعی انتظامیہ ہمارے سی او صاحب ضلع، ہمارے ڈی سی صاحب ہیں، وہ بڑا بیک کر رہے ہیں، پوری ان کی سپورٹ ہے، انہوں نے بالکل ہر طرح سے فری ہینڈ دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم دیتے ہیں، لیکن ریکوائرمنٹس اتنی زیادہ ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پیشنٹس اتنے زیادہ ہیں کہ وہ سرکاری اس پہ فنڈز میں پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو مخیر حضرات اگر آتے ہیں آ کے ہمارے ساتھ ہمارے کام کرتے ہیں تو بڑا اچھا ایک سسٹم بن سکتا ہے، پرائیویٹ اور پبلک پارٹنرشپ۔ جی، مخیر حضرات بالکل اسی طرح جو سی ٹی اسکین کے اگر فیس زیادہ ہے وہ بھی وہاں پہ جمع کروا سکتے ہیں، کہ جو مریض نہیں افورڈ کر سکتے وہ جو ہے ان کی فیسیں وہاں سے دے دی جائیں۔ اسی طرح اگر دیگر جو لیبارٹری کی فیسز ہیں یا کوئی اس طرح کی فیسز ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں، ادویات بھی دے سکتے ہیں۔ میری بھی اپیل ہے کہ آگے آئیں، اس کے بارے میں کچھ کام کریں۔ جی، میں وہ آپ سے کویسچن کیا تھا کہ کیا کیا سہولیات جو ہیں وہ فراہم کر رہے ہیں؟ او پی ڈی تو ہماری چل رہی ہے، انڈور بھی چل رہا ہے، سرجریز بھی چل رہی ہیں، اور
ऑपरेशन थिएटर के अलावा फार्मेसी भी हमारी बड़ी फाल है, CT स्कैन है हमारे पास, एक्सरे मशीन है हमारे पास, और मेन अच्छा जी, जिन लोगों का ऑपरेशन किया जाता है वो अद्वियात जो हैं वो बाहर से लानी पड़ती हैं कि तमाम तकरीबन मिल जाती हैं? अंदर से इंडोर की अद्वियात, ये तो पंजाब में भी एक रूल भी बना हुआ है ना कि इनकी सारी अंदर से मिलेगी एमरजेंसी में। और ये वाली OPD की एक परसेंटेज है वो सारी दुनिया में है कि OPD 100% मेडिसिन अंदर से नहीं जा रही। OPD वाली सुन लें कि अंदर से 100% नहीं है जी। दुनिया की एक डेवलप्ड कंट्री जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ की बात है कि OPD 100% अंदर से नहीं दी जाती। देखें, अगर बाहर चेकअप करवाएं तो 700 या 1000 रुपये फ़ीस देते हैं, तो वहाँ पे चेकअप हो गया। अगर कोई थोड़ी सी मेडिसिन अंदर से मिल गई, थोड़ी सी बाहर से ख़रीदनी पड़ गई, तो हमें भी तो मैनेज करना चाहिए। जब मौजूद नहीं है तो इसमें डॉक्टर साहबान का या MS का कसूर बिल्कुल नहीं है जी। अच्छा, वो CT स्कैन की एक जो है शाम अली साहब वो पूछ रहे हैं कि CT स्कैन की फ़ीस कितनी है? CT स्कैन जो एमरजेंसी मरीज होता है ना जी, रोड साइड एक्सीडेंट है या हेड इंजरी है, उनके लिए फ्री है। उनके लिए फ्री है जी। सुन लें, जो एमरजेंसी मरीज़ है उसके लिए फ्री है जी। लेकिन क्योंकि ये पब्लिक पार्टनरशिप है ना जी, इसलिए वो जो दूसरे मरीज होते हैं उनके लिए 25 मार्केट में रेट है उससे तकरीबन काफ़ी 2500 2500 है, काफ़ी कम है। 2500 रुपये। उसमें लेकिन एमरजेंसी मरीजों के लिए बिल्कुल फ्री है। उसमें भी हम देखते हैं कि जहाँ पे बड़ा डिजर्विंग है उसको भी फ्री कर देते हैं। अच्छा, डिजर्विंग हो जी उसको भी फ्री हो जाती है, बहुत अहम बात की है। और यही बाहर से जो है 5-6 हज़ार का CT स्कैन होता है, बिल्कुल इसी तरह। और साथ ये भी उन्होंने बात किया है कि जो जिनका ऑपरेशन किया जाता है उनकी मेडिसिन टोटली अंदर से फ्री है। ये अहम बातें कर रहे हैं, ये आप नोट कर लें। तो अच्छा, एक्सरे वगैरह जो होता है वहाँ पे तो वो बड़ी शिकायतें लोगों को रहती हैं, काम नहीं कर रहा जी, फिल्म नहीं है, कभी कभी लोग काम नहीं कर रहे, रश बहुत ज़्यादा है, अमला तावन नहीं कर रहा। उस बारे में आप क्या कहेंगे? फिल्में ख़त्म हो भी जाती हैं लेकिन अभी इस वक्त सूरत ठीक है, बेहतर है। जब से मैंने चार्ज लिया ना वो ठीक है, ठीक हो गया। तो ये भी कहा जाता है कि कुछ का कुछ रिजल्ट दिया जाता है वहाँ पे, कुछ बाहर लोग साजबाज जो है वो की जाती है। ऐसे मुमकिन नहीं। अच्छा, जो मेडिकल रिपोर्ट तैयार होती है, किसी की FIR हो जाती है, जिसे वो क्या बोलते हैं जी, मेडिकल जी MLC बनती है, तो उसमें कहते हैं देर की जाती है। बंदे जो होते हैं उनको थोड़ा सा जल्दी अगर बना के दे दी जाए तो वो देर हो जाती है। मैं उसकी वजह में MLC का मैं तरीका बताऊँ। MLC जब इनिशियल मेडिकल लीगल अफसर होता है, मेडिकल ऑफिसर या WMO, वो इनिशियल रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। लेकिन कई दफ़ा उन्हें आगे ओपिनियन लेनी पड़ती है, सर्जन की, रेडियोलॉजिस्ट की, लाहौर से ओपिनियन लेनी पड़ती है, न्यूरो सर्जन की ओपिनियन लेनी पड़ती है। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक टाइम फ्रेम मुकर्रर किया हुआ है जो MLC के ऊपर लिखा होता है कि ये MLC 21 डेज़ के अंदर मुकम्मल कर दिया जाएगा। यानी 21 डेज़ वो अगर रिपोर्टें आपने लेनी है तो उसके लिए टाइम आपके होता है, वरना बाकी रिपोर्ट जो इनिशियल रिपोर्ट होती है वो तो विदिन 5 मिनट जारी हो जाती है। हमारी तरफ से उसी दिन भेज दिया जाता है। अगर हमने लाहौर एक एक्सरे आया उसकी रिपोर्ट करवानी है वो लाहौर जाएगी उसी दिन चला जाता है। अब लाहौर में 5 दिन लगे, 10 लगे, 15 लगे, उसमें हमारा रोल नहीं होता। बाहर लोग यही कह रहे होते हैं जी अंदर पता नहीं कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है अंदर, वो रिपोर्ट 5 मिनट में जारी हो जाती है, तो रिपोर्ट आगे गई होती अच्छा, है। उसमें MLC में कुछ गड़बड़ नहीं हो रही, ऐसे नहीं होता, ये बड़ा मिसकंसेप्ट है, ये गलत मतलब है लोगों का फैलाया हुआ है। ठीक हो गया। लेबॉर्ट्री जो है वो आपकी कैसे काम कर रही है, किस तरह काम कर रही है? लेबॉर्ट्री में तकरीबन सारे टेस्ट हो रहे हैं, सारे। और उनकी फीसेस वगैरह जो है, फीसेस गवर्नमेंट ने फिक्स की हुई है, फीसें हर टेस्ट की एक फीस फिक्स की हुई है, उस फीस के मुताबिक वो ले रहे हैं। अच्छा, तो मेडिसिन के हवाले से वो आपके पास जो है वो क्या रेशो है कि अच्छी मेडिसिन है, यानी कि ज़्यादा तादाद में है? वो पहले भी बात हो चुकी है, एक बार दोबारा उस पर थोड़ा सा, पहले जो MS साहब को भी हमने बुलाया था वो उन्होंने कहा था कि जी ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा है, एक ट्राला पूरा आया हुआ है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? मेडिसिन इतनी तो होती है कि पेशेंट की जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं वो सारी हो जाती हैं, लेकिन हर किस्म की मेडिसिन अवेलेबल नहीं हो सकती। तो बड़े
علیحدہ قسم کے کیس ایک آ جاتا ہے, کوئی کسی کو ہارٹ اٹیک ہے تو اس کرنے کی بیسک تو ساری ہمارے پاس موجود ہے, ایمرجنسی کی بھی موجود ہے, لیکن جو اسپیسیفک کچھ کیس اس طرح کے آ جاتے ہیں ان کی نہیں ہوتی ہے. جو کبھی کبھی کیس آتے ہیں وہ پھر بڑی بڑی ایکسپائر ہو جاتی ہیں اگر ان کا ہم ڈیر لگا دیں تو اس طرح کی پھر وہ نہیں رہتی. ایک بندہ ادھر لکھ رہا ہے جی وہ تھرمامیٹر بخار چیک کرنے والا بھی باہر سے لانا پڑتا ہے. یہ ایسی پریکٹس بالکل نہیں ہے سر. تھوڑا سا یہ کوئی احتشام علی جنجوعہ صاحب ہے, ان کا کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے, تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ ایم ایس صاحب کے پاس تشریف لے لیں. احتشام علی جنجوعہ صاحب, یہ ہسپتال ہمارا ہے, یہ ڈاکٹر ہمارے ہیں, ایم ایس صاحب ہمارے ہیں. دیکھیں معاملات گفتگو سے حل ہوتے ہیں, تشدد جو ہے وہ کسی چیز کا حل نہیں ہے. آپ ان کے پاس چلے جائیں, انشاءاللہ آپ کو سیٹسفائیڈ کریں گے, مطمئن کریں گے, اور آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا, اگر مریض کا بھی ہوگا, مریض بھی دیکھیں گے, ادویات بھی دیں گے, آپ کو چائے بھی پلائیں گے. تو پلیز آپ بھی جو ہیں یہ ہمارے اپنے ہیں, گجرات سے آئے ہیں یہاں پہ ورک کرنے کے لیے, آپ بھی تھوڑا سا نرمی لائیں تو ان کے طرف سے بھی شفقت آئے گی. جی چلڈرن اسپتال پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیں. وہاں پہ اسی طرح لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ چند ایک ادویات ہیں, وہ اینٹی بایوٹک, وہ کھانسی کی دوائی آپ کے پاس نہیں ہے. روٹین میڈیسن آؤٹ ڈور کی ساری ہمارے پاس موجود ہے, انڈور ایمرجنسی کے ٹوٹل 100% دیتے ہیں. کھانسی کی دوائی موجود ہے آپ کے پاس ہے, اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اینٹی بایوٹک جو ہے باہر سے خریدنا پڑتا ہے, وہ سارا کچھ ہے. اور جو اوپر ایمرجنسی میں جو بچہ اوپر ایمرجنسی میں داخل ہو جاتا ہے اس کی میڈیسن باہر سے 100% ساری میڈیسن اندر سے, میڈیسن ہو کوئی 100 میں سے کسی ایک مریض کی میں بھی جو اویلیبل نہ ہو مارکیٹ کو لانے پڑے, ورنہ 100% انڈور کی ایمرجنسی کی دوائی ہم دیتے ہیں. تقریباً یہ 15,000 آؤٹ ڈور مریض آ جاتے ہیں, 4,000 ایمرجنسی میں آتے ہیں, 1,500 ایڈمیشن ہو جاتا ہے. نرسری میں تقریباً ہمارے پاس ایٹ اے ٹائم 50 مریض داخل ہوتا ہے, اور 30 بیڈ اسپتال میں ڈبل مریض ہوتے ہیں, 100-125 مریض داخل ہوتا ہے, ہمارا ایڈمٹ بھی ہوتا ہے جس کو میڈیسن ہم دے رہے ہوتے ہیں. آپ کے ڈاکٹروں کا رویہ کیسا ہے مریضوں کے؟ ظاہری بات ہے بچوں کے والدین ہوتے ہیں ان کے ساتھ, بس کسی وقت گرمی سے تھوڑا بہت کبھی باہر ہو جاتا ہے, لیکن 95% لوگ مطمئن ہیں. اچھا جی, میں فخر بطون صاحبہ, آپ دونوں باتیں سنی ہیں, چلڈرن اسپتال کے ایم ایس بھی بیٹھے ہیں, ہمارے ڈی ایچ کیو کے بھی ایم ایس بیٹھے ہیں, تو ان کی باتیں سن کے تو لگ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ کہیں پہ ہے نہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ عوام اور ڈاکٹروں کے بارے میں مطلب کس طرح پول کا کردار ادا کیا جائے, کس طرح ان کا فہم و تفہیم جو ہے وہ کروایا جائے, عوام مطمئن ہوں ان سے, یہ اچھا کام کر رہے ہیں. اس میں اصل یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ڈاکٹر صاحبان ہیں یہ سب تعلیم یافتہ ہیں. ہمارے جو پیشنٹ ہیں تقریباً وہ غریب طبقہ وہاں پہ جاتا ہے اور اتنے پڑھے لکھے نہیں لوگ ہوتے. اب جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں پڑھے لکھے, ان کا رویہ جو ہے, ان کی برداشت جو ہے وہ واقعہ ہی زیادہ ہونی چاہیے, کیونکہ یہ تعلیم یافتہ ہیں. ایک ان پڑھ مریض جو جاتا ہے اسے یہ نہیں پتا کہ مطلب ہمیں انہوں نے کس طرح فیس کرنا ہے, کس طرح کا رویہ ہم نے ان کے ساتھ کرنا ہے. ان کا زیادہ تر جہلانہ ہی رویہ ہوتا ہے, تو یہ ان کو برداشت کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے. اچھا, ایک اور بندے نے کمنٹ لکھا ہے کہ تھوڑے دن پہلے جی ایک ویڈیو چلی تھی, وہ جو سویپر تھا وہ ڈرپ اتار رہا تھا, کوئی آپ کے ہوتے ہوئے ہوا کہ پہلے اس کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ ہے؟ جی یہاں پہ میں تھوڑا سا تبصرہ کرنا جی 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 میرے بھائی جو یہ کر رہے ہیں نا, آپ دیکھیں نا پورا معاشرہ کیا کردار ادا کر رہا ہے, ڈرپ نکال رہا ہے. آپ نے یہی کہا ہے نا, سویپر ہے وہ ہاسپٹل کا ہی, یہ میں مانتا ہوں کہ وہاں پہ ڈسپینسر کو ہونا چاہیے, لیکن جو لکھ رہے ہیں نا سر, جو سوشل میڈیا آپ استعمال کر رہے ہیں سمیت میرے, ہمارے پاس کیا کوالٹی ہے, کیا ڈگری ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ اپنے کمنٹس جو ہے ویسے ہی دے دیتے ہیں کہ ہمیں کون پوچھنے والا ہے. اگر ہمارے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا تو دوسرے پہ میرے خیال میں ہمیں سوال بھی نہیں اٹھانا چاہیے. یہ کوتاہی کمی ضرور ہے, لیکن ہمیں سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہوگا. یقین جانیے کہ میں منڈی بہودین کے لوگوں سے ہمیشہ سے یہ اپیل کرتا ہوں
کہ جب تک ہم اپنے حالات کو بدلنے کے لیے خود کو تیار نہیں کریں گے حالات نہیں بدلیں گے. یہ ایک مسئلہ نہیں ہے کہ وہ ڈرپ نکال رہا تھا, ہزارہا مسائل ہیں جس پہ بھی بات کی جائے. جو مجھ پہ بات کرتا ہے میرے میں ہزاروں خامیاں ہیں جو شاید میں خود کو پرفیکٹ سمجھتا ہوں, بلکہ ناکام لوگ کی یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ وہ خود کو پرفیکٹ سمجھتا ہے, جبکہ انسان ازل سے لے کر ابد تک کبھی پرفیکٹ نہیں رہا اور نہ رہے گا. ہمیں اپنی کوتاہیاں دور کرنی چاہیے, سب مل کے اصلاح کی صورتحال کے لیے. دیکھیے تنقید جو ہوتی ہے وہ اصلاح کے لیے ہوتی ہے. ہم اب کیا کرتے ہیں کہ ضد اور انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ جی فلاں بندے نے میری بات نہیں مانی یا اس نے میرے خلاف کوئی لفظ استعمال کیا, اب تو میں نے چھوڑنا ہی نہیں. جتنے دوست احباب ہوتے ہیں فیس بک پہ سب کو انوائٹ کرتے ہیں کہ لو جی اب اس کی کلاس لینی ہے. نہ کسی نے کوئی ایسی بات کرنی ہے کہ جس سے اصلاح کا پہلو نکل سکے یا اس بندے کو اپنی اصلاح کا موقع مل سکے. وہ بندہ پھر اتنا تھریٹ ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے اچھا جی جو میں نے تھوڑی سی بات کی ہے اب میں زیادہ کر لوں گا, یہی کرنا ہے انہوں نے. لہٰذا ہمیں اپنے رویوں پر بھی غور کرنا چاہیے. خاص طور پہ میں ان بھائیوں سے اپیل کروں گا جن کے ہاتھ میں آج موبائل ہے. آپ ہماری اولاد ہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں. گزارش یہ ہے کہ ہم نے اس موبائل کا استعمال پازیٹیو کرنا ہے. ہم نے اصلاح معاشرہ کے لیے کردار ادا کرنا ہے, نہ کہ ذاتی نمائش کے لیے ہی صرف استعمال کیا جائے یا دوسروں کی تہذیب کے لیے استعمال کیا جائے. سارے مل کے جب تک کوشش نہیں کریں گے معاشرے میں اچھے تاثرات ہم پیدا نہیں کر سکتے اور نہ ہی اچھے اثرات لے سکتے ہیں. تو کائنڈلی تمام سٹیک ہولڈر ضلع منڈی بہودین کے ہر شعبے میں اپنے اپنے رویوں پر بھی غور کریں. اس میں میں بھی کروں, آپ بھی کریں. سب کے سب لوگ جب اپنے رویے پہ غور کریں گے, یقین جانیے جب آنکھیں بند کر کے اندھیرے میں رات کو لیٹے ہوئے جب ہم اپنا گریبان کھولیں گے نا, تو میرے خیال میں سب سے زیادہ برا یا گندہ میں خود کو ہی محسوس کرتا ہوں. اس لیے خدارا مسائل کے حل کے لیے کوشش کی جائے, نہ کہ مسائل کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جائے. اچھا جی, ہمارے پروڈیوسر صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے آپ ریڈیو آواز FM 107 پر بھی آنے رہا ہے, وہاں سے بھی سن سکتے ہیں, اور وہاں سے بھی جو اگر کوئی کمنٹس کر رہا ہے یا کوئی کال آتی ہے تو ہمیں آگاہ کیجئے, کوئی کویسچن آتا ہے. تو یہ ہمارے بھائی عمران ساکی صاحب فرما رہے ہیں, وہ ڈاکٹر صغیر صاحب ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی احتشام بھائی جو ہیں وہ احتشام علی جنجوعہ صاحب کی گڑبڑ ہوئی. ڈاکٹر صغیر وہی ہیں جنہوں نے تھوڑی تھوڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے, پورا سا قد ہے اور ایمرجنسی میں ہوتے ہیں, وہی ہیں وہ ڈاکٹر صاحب. تو میں یقین کریں یہ اب مجھے آپ نے لکھا ہے نام پتہ لگا ہے, میں ان کے پاس کافی بار جا چکا ہوں, میں نے بالکل نہیں بتایا کہ میں میڈیا پرسن ہوں. تو بہت ہی کوآپریٹ کرتے ہیں, بہت ہی تعاون کرتے ہیں. پتہ نہیں وہ پھر کیسے ہو گیا, بڑے دھیمے مزاج کے, بڑے خوش اخلاق ہیں ہر ایک کے ساتھ. وہ کام بھی بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. دیگر تمام ڈاکٹروں سے اگر کوئی ڈاکٹر اچھا ہے تو ڈاکٹر صغیر ہیں. تو اگر کچھ گڑبڑ ہو بھی کی تو میں ان کی طرف سے معذرت کرتا ہوں, پلیز بھائی آپ بھی دوست ہیں جی. تو آپ آ جائیں. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ کا معاملہ جو ہے وہ اگر کوئی عملے کے بارے میں بھی شکایت ہے, وہاں پہ ہمارے ایم ایس صاحب جو ہیں ڈاکٹر قمر زمان گرایا صاحب بیٹھے ہیں, آپ ان سے ملاقات کریں. کوئی معاملہ نہیں ہے, مینج ہو جاتا ہے, معاملات جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. اس میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا, عمران ساکی صاحب میرے بھائی ہیں چھوٹے, کائنڈلی میں آپ کے نظریے سے متفق ہوں کہ آپ احتشام علی جنجوعہ کو ساتھ لے کے آئیں, ایم ایس صاحب کے سامنے بیٹھ کے انکوائری ہولڈ کروائیں. گزارش یہ ہے کہ اگر وہ قصوروار ہوئے تو یا تو ان کو سزا دلوائیں یا ان کی معذرت قبول کریں. آپ کا رائٹ ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہوئی ہے, سمن بھی ہو جاتی ہے اور ایک جان بوجھ کے ہوتی ہے, لہذا کوشش کی جائے ان معاملات کی اصلاح کے لیے مل بیٹھ کے ان مسائل کو حل کیا جائے, نہ کہ فیس بک پہ حل کیا جائے. اچھا جی, پروگرام کے آخر میں آپ سے عوام کے نام, مریضوں کے نام ایک پیغام لینا چاہوں گا. بطور ایم ایس آپ کیا کہتے ہیں لوگوں کو؟ بات پھر بھی پہ آ جاتی ہے دونوں طرف سے. اس کو بائی لیٹرل کہتے ہیں بیہیویئر, جو ہمارا ایٹیچیوڈ ہے اس کو کنٹرول کریں. اگریشن ہماری بحثیت مجموعی ہماری قوم میں آتا جا رہا ہے, خاص طور پہ ہماری ینگ جنریشن میں اگریسو بیہیویئر بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کو کنٹرول کریں, ڈاکٹر بھی کریں اور عوام بھی کریں, آنے والے بھی کریں. دونوں طرف سے جب تک یہ نہیں ہوگا یہ معاملات ایسے چلتے رہیں گے. تو اور ہسپتال کے بارے میں کیا پیغام دیں گے, ڈاکٹروں کے بارے میں کیا پیغام دیں گے کہ لوگ آئیں, آپ بیٹھے ہیں, چیک اپ ہوگا, دعایات ملیں گی, سارا کچھ؟
बिल्कुल ज़रूर आएँ, और मेरा ख्याल है कि प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा बेहतर इलाज हमारे पास होता है। जी, प्राइवेट सेक्टर से कह रहे हैं बेहतर इलाज मौजूद है। अच्छा, इमरान साकी चुगताई साहब कह रहे हैं कि हम ज़रूर MS साहब के पास जाएंगे। जी सर, ये जो नाराज़ कुछ हमारे दोस्त हैं, ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं जी। चाय आपकी इनके पास है, जाएं, चाय भी पिलाएंगे, आपके गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे। आप भाई हैं, आपके साथ मिल के MS के साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करें, वहाँ पे अदवियात लेके दें, वहाँ पे जो जिन चीज़ों की कमी है, आप लोग अगर आप मंडी की पावर हैं, आप अगर मिल के काम करें तो हस्पताल मज़ीद बेहतरी की तरफ जा सकता है। जी, आपका पैगाम भी लेना चाहूँगा चिल्ड्रन हस्पताल के हवाले से। हम 24 घंटे अवाम के नौकर हैं, खादिम हैं। हमें खुशी है कि हम लोगों को रिलीफ मुहैया कर रहे हैं, लेकिन हमारी तो रिक्वेस्ट ये है कि अवाम थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करें और बारी का इंतज़ार करें। अगर कोई सीरियस मरीज चला भी गया अंदर तो देखें, अगर सीरियस है तो उसको गुंजाइश दें, ताकि कोई उनको ये न समझे उनका ज़्यादती हो रही है। कोई डॉक्टर बुलाएगा तो कोई सीरियस मरीज़ बुलाएगा, अकोमोडेट करें। और कोई मैं अमीर हज़रात से जो सरबत हैं उन्हें कहूँगा अगर हो सके तो कोई अपने नाम का, अपनी जन्नत के लिए सरकारी इदारों को जरूर हिस्सा लें, कोई दवाइयों का हिस्सा लें, कोई मशीनरी ले दें, ये सब को हिस्सा देना चाहिए। ये हर कोई अपने अमाल में नेकी का इजाफा करेगा, सबको इसमें पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए और आवाम को ताउन करना चाहिए कि जो हमारे अस्पताल हैं ऑलरेडी बर्डन है। जैसे मैंने बताया कि हमारा 30 बेड का अस्पताल है, चिल्ड्रन अस्पताल 2012 में बना है। उसमें एट टाइम 30 बेड के बजाय 125 मरीज दाखिल होते हैं, यानी 4 गुना ज़्यादा होते हैं। इसके बावजूद हमारे डॉक्टर उनको संभाल रहे होते हैं। अच्छा, जो डॉक्टर साहबान भी देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो भी थोड़ा सा वक्त निकाल के सरकारी अस्पताल तशरीफ़ ले जाया करें, कुछ थोड़ा सा टाइम जो है वो भी प्रैक्टिस अपनी वहाँ पे मुहैया किया करें। अगर वहाँ नहीं कर सकते तो अपने प्राइवेट जो अस्पताल हैं उनमें 1 घंटा, आध घंटा या रोज़ाना का एक मरीज़ रख लें कि उसको जो है वो फ्री देखेंगे। और आपके पास मेडिसन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मौजूद होती हैं, वो जो आपको तोहफे वगैरह आते हैं तो उनमें से वो फराहम करें, ताकि ये निज़ाम जो है वो हमारा ही मुल्क है, हमारे ही लोग हैं, तो बेहतरी की तरफ आए। जी, आपसे भी पैगाम लेना चाहूँगा। जी, मेरा ये पैगाम है कि जो मेरा मंडी बहाउद्दीन सिटी के जो गरीब आवाम है, जब से हमारा DHQ यहाँ से सिटी से कम्प्लेक्स में गया है, तो जितनी भी मेरी सिटी की गरीब आवाम है वो परेशान है। अब यहाँ से अगर वहाँ पे जाएँ तो 500 रुपया गरीब बंदा जो है वो रिक्शे का किराया अफोर्ड नहीं कर सकता, वो यहाँ से कम्प्लेक्स जाए। और मेरी हुकूमत से यही अपील है कि मेरे मंडी बहाउद्दीन सिटी के गरीब आवाम के लिए इस पहले पुराने DHQ को THQ का दर्जा दिया जाए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी देकर मेरी गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। जी, हमारी बहन ने बहुत बड़ी बात की है, ये मैं रिक्वेस्ट लिखा हुआ था लास्ट में करना था आपसे। तो डॉक्टर कमरुज़्ज़मान गुराया साहब, आप MS हैं, तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा आबादी है, आसपास मोहल्ला जात हैं। इस वक्त देखें कोई मसला बनता है, वहाँ पे जाना आप समझते हैं कि मुश्किल है आम बंदे को, जिसने कोई रक्षा वगैरह लेना है, सड़क भी ख़राब है। तो यहाँ पे THQ बंद नहीं जाना चाहिए, क्या कहते हैं जी? बाई लॉ नहीं बन सकता, बाई लॉ नहीं बन सकता। क्यों? आपका DHQ मौजूद है ना जिस सिटी में, वहाँ पे THQ कोई सिटी हॉस्पिटल भी नहीं बन सकता, कोई और बन सकता है, सिटी बन सकता है, तो वो बनना नहीं चाहिए। यहाँ पे कुछ अगर आप शफ़क़त फरमा दें, यहाँ पे जो है वो एमरजेंसी थोड़ा बहुत काम कर रही है, थोड़ी सी मेडिसन वहाँ पे मिल जाए, या 1-2 OPD या 1-2 को डॉक्टर बैठा दें, तो यहाँ पे भी काम चलता रहे, ताकि जो एमरजेंसी काम उसका है कुछ ना कुछ तो हो जाए। साहब, अगर हमारे MS साहब ये बात कर रहे हैं कि ये नहीं बन सकता, तो ये तो मेरे मंडी बहाउद्दीन के गरीब आवाम के लिए सरासर ज्यादती है कि हमें नहीं, वो कह रहे हैं कि सिटी बाई लॉ की बात कर रहे हैं कि कानून के मुताबिक नहीं बन सकता, लेकिन सिटी अस्पताल बन सकता है। उन्होंने ये कहा सिटी अस्पताल ही बन जाए तो मैनेज हो सकता है। तो कुछ आप ये शहर पे शफकत करें, आज आप प्रोग्राम में आए हैं तो आपसे गुजारिश है कुछ ना कुछ तो करके जाएँ। कोशिश इंशाल्लाह अब शुरू कर दी हुई है हमने, और मैं तो समझता हूँ कि 1 हफ्ते में काफ़ी सारी तब्दीलियाँ आई हुई हैं और इंशाल्लाह आएंगी। सर फरमा रहे हैं कि 1 हफ्ते से जब से मैंने चार्ज लिया है तो तब्दीलियाँ आई हैं और मज़ीद आएंगी। मैं एक कमिटमेंट करके आई और मुझे एक कमिटमेंट के साथ लाया गया जी, ठीक है, दोनों चीज़ें, और इंशाल्लाह
उस पर पूरा भी उतरेंगे। पूरा उतरेंगे। जी इजाज़ अहमद जंजुआ साहब आप। जी मैं यही गुजारिश करना चाहता था कि MS साहब अभी हमारे बिल्कुल 2-4 दिन हुए, एक हफ्ता हुआ इनको चार्ज लिए हुए। मेरा बड़ा प्रोग्राम था, बल्कि पंजाबी में कहते हैं कि लंगोटा किया होया से असा THQ वास्ते, लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया कि अभी एक तो मेरी तैयारी नहीं है, अभी चार्ज लिया है, कुछ मसाइल हैं। ये मसला अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्र कर सकते हैं मंडी बहाउद्दीन में एजाज जंजुआ ने शुरू किया था, और ता दम मरग या ता दम कायम होने हॉस्पिटल एजाज जंजुआ ये जिद्दोजहद जारी रखेगा। उसमें यह है कि हमारा सिटी हॉस्पिटल के SNE लेटर उसका चला गया था जब हमारी तहरीक चल रही थी। अप्रूवल के लिए अब दबाव है MNA साहब पे। MPA साहबा ने असम्बली में इसको मूव भी किया हुआ है। उसमें कुछ रुकावटें हैं जिनको दूर करने के लिए हमने प्रोग्राम से पहले MS साहब से रिक्वेस्ट की है। इन्होंने वादा भी किया है कि इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में कुछ न कुछ हम खुशखबरी ज़रूर लेके आएंगे। मंडी बहाउद्दीन में सिटी अस्पताल वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है, अब उसको THQ, लेकिन इसमें मैं डॉक्टर साहब की तस्दीक कर देता हूँ कि हमने वज़ीर आला साहब को, DC साहब को और तमाम काबरीन को वो चीज़ें फराहम कर दी हुई हैं कि THQ भी बाईलाज के मुताबिक बन सकता है। हमारे पंजाब में 8 डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है THQ उसी हेडक्वार्टर पे। लेकिन चलें हम ये इतना ज़ोर नहीं देते कि इसको लफ्ज़ THQ का ही इस्तेमाल किया जाए, इसको सिटी हॉस्पिटल का नाम दे लें। मकसद तो ये है कि हमारे 6 लाख जो मंडी बहाउद्दीन की आवाम है उनकी सहूलत के लिए एक अस्पताल का होना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे एमरजेंसी 24 घंटे फ़ाल होनी चाहिए। इसका वादा तो CO साहब और DC साहब ने किया हुआ है। हम उसी वादे के मुताबिक MS साहब से मीटिंग करने जा रहे हैं 2-4 दिन में, जो पहले तहरीरी तौर पे एग्रीमेंट हुआ था कि ये एमरजेंसी फ़ाल होगी और बहाल होगी, इसमें डॉक्टर साहबान दिए जाएंगे। तो हम इनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे, आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस मीटिंग में हमारे साथ शामिल हों। MS साहब से पूछें कि ये एग्रीमेंट हुआ था, DC साहब के पास चलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। 1 माह के अंदर अंदर मेरे साथ जो बैकग्राउंड पे बातें हुई हैं, 2 डॉक्टर साहबान दिए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी भर्ती पे अभी तक कोई प्रॉब्लम आ रही है। सेक्रेटरी हेल्थ जो हैं उन्होंने वो आर्डर नहीं किए, जो यहाँ पे 18 डॉक्टर भर्ती होने हैं, उनके इंटरव्यू वगैरह होकर चले गए हैं, अभी उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल रहे। यही बहाना हमारे सामने तो कर रहे हैं। नाज़रीन, हम कोशिश करते रहेंगे, आप प्रोग्राम को देखते रहिए, हमारी इस्लाह करते रहिए, हमें मशवरे देते रहिए, इंशाअल्लाह आपके मसाइल के लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे। जी नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम अवामी मसाइल और उनका हाल जो है वो आप देख रहे थे 94 न्यूज़ पर, और यह प्रोग्राम रेडियो आवाज़ FM 107 पर भी आप ऑन एयर सुन रहे थे। तो प्रोग्राम में आने पर मैं डॉक्टर कमर ज़मान गुराया जो DHQ अस्पताल मराला रोड वाले के MS हैं, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए। और डॉक्टर एजाज़ अहमद मुग़ल साहब जो MS हैं चिल्ड्रन अस्पताल मंडी बहाउद्दीन के, उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मोहतरमा फ़ख्र बतूल साहिबा का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाला। एजाज़ अहमद जंजुआ साहब का शुक्रगुजार हूँ। प्रोग्राम के आखिर में दोनों MS साहिबान से गुजारिश करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके मरीज़ों को रिलीफ़ फ़राहम करें। लोग आपके अपने हैं और ज़िला भी आप दोनों का अपना ही है, तो मरीज़ भी हमारे अपने, आप भी हमारे अपने हैं। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना रिलीफ़ जो है वो जितना ज़्यादा हो सके फ़राहम करें। और दूसरा, जो अमले की जो शिकायत की जा रही हैं या डॉक्टर साहबान की शिकायत की जा रही हैं, वो भी कोशिश करें कि दूर हो जाएं और बेहतरी की तरफ जाए काम। और मुखैर हज़रात से भी अपील है कि दोनों अस्पतालों में जो अदवायात की फराहमी या मशीनरी वगैरह जो जिस चीज़ की कमी है वो भी आगे आएँ और बढ़ चढ़ कर काम करें। और दूसरा, जो नाराज़ हमारे कारकुन हैं वो भी राज़ी हो जाएं, कल डॉक्टर साहब MS साहब के पास जाएं, इंशाल्लाह वो चाय भी पिलाएंगे और आपके गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे। मेरा भतीजा लगता है एहतिशाम जंजुआ कोटा में शाकर है, तो इंशाल्लाह इसी तरह मिलजुल कर ये जो अदारे हमारे अपने हैं, डॉक्टर साहबान हमारे अपने हैं, हमने काम चलाना है। इसी के साथ मलिक रऊफ़ ज़ुबैर को प्रोग्राम 94 न्यूज़ से इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।